بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک بھائی نے میسج کیا تھا صبح کہ آپ نے بولا تھا کہ بائنگ ابھی نہیں کرنی، بڑی کریکشن پہ بائنگ کریں گے، اور بڑی کریکشن تو لگ نہیں رہا کہ اب آئے گی۔ تو دیکھیں، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ سٹاک بھی بتاتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، صدیقی صاحب نے بھی آپ کو کچھ سٹاک بتائے ہیں گروپ میں، تو آپ ان میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ کس نے بولا ہے کہ آپ نے ٹریڈ نہیں لینی؟ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، 3-4 پہلے ویڈیوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ زیادہ کیش یوز نہ کریں، لیکن 1-2 ٹریڈ آپ لے سکتے ہیں۔ جو لاسٹ ٹائم نے 3-3:30 بجے آپ کچھ بائی کریں، صبح کے ٹائم میں جب بائنگ آتی ہے، جب انڈیکس اوپر کی موو بناتا ہے، تو تب آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ کر کے تو نکل جائیں انڈیکس سے، اور زیادہ کیش اپنے پاس رکھیں۔ تو اس کی اسٹریٹجی آگے کیا بنانی ہے آپ نے، یا میں کیسے کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ جہاں تک آج کے سیشن کی بات تھی تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 144 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 79,697 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آج آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا 80,405 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 853 پوائنٹ گین کیے تھے۔ کلوزنگ 80,233 پر رہی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 280 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے کافی زیادہ تھے۔ کل تقریباً 192 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انڈیکس کی موو کی بات کریں تو سب کے سامنے ہے، صرف بینکنگ سیکٹر چل رہا ہے 3 دن سے، اور اس کا ساتھ دیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے۔ فرٹیلائزر میں آج تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ تھی۔ آپ اسے چلنے دیں اور اپنا اپنا منافع جو ہے وہ بک کرتے رہیں، وہ اس طرح سے کہ اپنی جو سٹاک کی تعداد ہے وہ نہ بڑھائیں، اور نہ ہی کیش کا استعمال کھل ڈل کے کریں۔ کل آپ کو اپنی ٹام کی ٹریڈ کا بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا پروفٹ لے کے اس میں سے نکل گیا تھا۔ آج میں نے سازگار میں اپنا پروفٹ بک کیا، جو بھی کرنا تھا تقریباً 848 پہ جا کے میں نے سیل کیا سازگار کو، اور اس کی جگہ میں نے PTL اٹھا لیا، کیونکہ سازگار کل کے مقابلے میں 11-12 روپے بڑھ چکا تھا، اور PTL جو ہے وہ چیپ پرائز کہہ سکتے ہیں آپ، یا نارمل پرائز یا نارمل رینج میں مل رہا تھا۔ تو میں نے سازگار کو نکالا اور PTL کو ایڈ کر لیا۔ MLCF کا آپ کو بھی بتایا تھا، 2-3 دفعہ آپ کو بتایا کہ اس کو 37-60 کے قریب بائی کریں، اور تقریباً 39 کے قریب جا کے اس کو سیل کیجئے گا۔ میں نے خود بھی لیا تھا۔ آج میں نے اس کو جب گیا تھا 38.90 کے قریب، تو ادھر اس کو سیل آؤٹ کیا، اور اس کی جگہ میں نے اٹھایا FABL کو۔ تو جتنے سٹاک آپ سیل کر رہے ہیں اتنے آگے سے نئے لیں، جو اپنا پورٹفولیو ہے اس کو زیادہ انکریز نہ کریں۔ اور میں اور صدیقی صاحب ٹوٹل دیکھتے ہیں انڈیکس کو، تو ہم مینج کر سکتے ہیں 7 سٹاک 8 سٹاک 10 سٹاک مینج کر سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں بڑھتا، اور صدیقی صاحب تو 50-50 60-60 سٹاک میں کام کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایسی سچویشن میں سٹاک کا انتخاب کیسے کرنا ہے، تو وہ دیکھیں، میرے پاس آج 2 آپشن تھے سٹاک کو بائی کرنے کے لیے۔ ایک تو FABL تھا اور دوسرا HBL تھا۔ پہلے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھ لیں، اس کے بعد چلتے ہیں HBL اور FABL کی طرف۔ تو ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں سب سے زیادہ جو والیوم جنریٹ ہوئے آج وہ PAEL میں ہے، اس کے بعد بینک آف پنجاب، MBP، AKDSL، KEL، WTL، FFBL، AKBL، یونٹی، ہم۔ اب اگر آپ HBL کو دیکھیں تو HBL کا معنی کہ HBL آج بلش نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کلوزنگ بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بینکنگ سیکٹر 3 دن سے مسلسل چل رہا ہے، چل کے اس نے تھکنا بھی ہے، تھک کے پھر اس نے سا بھی لینا ہے، تھوڑا سا بیٹھے گا بھی کسی جگہ پہ۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو HBL آج جو اس کی جو آل ٹائم ہائی تھا اس کا ڈے میں، وہ 133 روپے اور 75 پیسے کا تھا۔ 52 ویک رینج میں دیکھیں تو وہ بھی 133.75 پہ تھا۔ تو اگر بینکنگ سیکٹر میں پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو بھی HBL پہ اثر پڑے گا۔ آج اگر اس میں بائنگ آئی ہے تو کل پروفٹ ٹیکنگ بھی لازمی آ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دن کسی سیکٹر میں کسی سٹاک میں جب بہت زیادہ بائنگ آتی ہے تو دوسرے دن اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی نظر آتی ہے، اور بہت زیادہ ہائی سائڈ پہ موو کرنے کا مطلب ہے کہ کریکشن یا پروفٹ ٹیکنگ کی صورت میں ٹھیک ٹھاک نیچے جانا۔ تو اس وجہ سے میں نے بینک الحبیب کو اوائڈ کیا۔ اس کے مقابلے میں اگر FABL کو دیکھیں تو یہ اپنے 52 ویک سے کافی نیچے ہے، 57.50 کا اس کا 52 ویک ہے، اور ابھی یہ موو کر رہا ہے 53.78 پہ۔ اگر انڈیکس میں یا بینکنگ سیکٹر میں تھوڑا سا دباؤ آتا ہے تو فیصل بینک میرے خیال سے اتنا دباؤ نہیں لے گا، کیونکہ آلریڈی یہ تقریباً 1.41 تو لوز کر چکا ہے۔ تو سب چیزوں کو کل ملا کے دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ نے بینکنگ سیکٹر میں ہی بائنگ کرنی ہے
تو جو سٹاک بہت زیادہ اوپر موو کر رہا ہے اس کی بجائے اس سٹاک کو اپروچ کریں جو ابھی تھوڑا سا نیچے ہے یا پہلے ہی آلریڈی تھوڑا سا پریشر لے چکا ہے. کیونکہ اگر کل بینکنگ سیکٹر میں پریشر آتی ہے تو حبیب بینک کے مقابلے میں فیصل بینک لگتا ہے نظر یہ آتا ہے کہ تھوڑا کم پریشر لے گا. تو جو نئے بھائی ہیں ہمارے وہ خود ایسے کمپیریزن کر لیا کریں سٹاک کا. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو کمرشل بینکس نے آج پھر گین کیے 286 پوائنٹ. آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے گین کیے 164 پوائنٹ. اس کے بعد پاور نے تقریباً 90 پوائنٹ, سیمنٹ 88 پوائنٹ, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز 70 پوائنٹ تقریباً. اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس, ٹیکنالوجی سیکٹر, فارماسیوٹیکل, کیبل, فوڈ یہ سب آج پازیٹیو سائیڈ پہ رہے. نیگیٹو سائیڈ میں دیکھیں تو فرٹیلائزر میں آج پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی اور لوز کیے فرٹیلائزر نے 100 پوائنٹ. اس کے بعد ٹوبیکو نچلی سائیڈ پہ, انجینئرنگ, آٹو موبائل اسمبلر اور آٹو موبائل پارٹس دونوں نیگیٹو سائیڈ پہ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایچ بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 126 پوائنٹ. اس کے بعد پول, ہپکو, ایم بی پی, سسٹم, ڈی اے ڈبلیو ایچ, لک, ماری, اے کے بی ایل, پی ایس او. نیگیٹو سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو ایف ایف سی, ایفرٹ, پی اے کے ٹی, ایف اے بی ایل, آئی این, آئی ایل, ایم ٹی ایل, آئی ایس ایل, فاطمہ, تھل, کولگیٹ. آج کے سیشن کا فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی ہے تقریباً 2 دن کے بعد 1.41 ملین کی. بروکر کی بائنگ ہے 0.65 ملین کی. کمپنیز نے بھی آج سیل کیا 2.13 ملین کا. اور سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ فارن کارپوریٹس کی ہے تقریباً 4.06 ملین کی. اس کے بعد انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.41 ملین کی. انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 1.35 ملین کی. میوچل فنڈ کی بائنگ 0.06 ملین. ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.06 ملین. ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.24 ملین. اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.48 ملین ڈالر کی. سیلر آج کے بینکس, اس کے بعد کمپنیز اور اس کے ساتھ انشورنس کمپنیز. تین ادارے آپ کے سیلنگ پہ اور بائنگ پہ ہیں جی. بروکر, فارن کارپوریٹس, انڈیویجول, میوچل فنڈ نے تھوڑا سا بائی کیا آپ کہہ سکتے ہیں, ہولڈ کیا, اور ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.25 ملین کی. لیکن دیکھا جائے تو آج جو سپورٹ کیا ہے انڈیکس کو وہ فارن کارپوریٹس نے کیا. تو نیچے اگر دیکھیں کہ فارن کارپوریٹس نے 4 ملین ڈالر کا کس چیز میں بائی کیا تو سب سے زیادہ بائنگ ان کی آل ادر سیکٹر میں ہے 2.69 ملین کی. اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا 1.29 ملین کا. اور اس کے بعد ان کی بائنگ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں, ٹیکنالوجی سیکٹر میں, اور تھوڑا سا ٹچ کیا ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو. بینکس کی سیلنگ آج زیادہ ہے, بینکس کی اور انشورنس کمپنیز کی. تو بینک نے سب سے زیادہ جو سیل کیا ہے وہ 1.73 ملین کا کیا ہے آل ادر سیکٹر میں. اس کے بعد فرٹیلائزر کو بیچا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد پاور جنریشن کو. انشورنس کمپنیز کی سب سے زیادہ سیلنگ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ہے. اس کے بعد انہوں نے سیل کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں, اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں. ایک دوسرے کو مال دے رہے ہیں, آپس میں کھیل چلا رہے ہیں, اور لگ نہیں رہا کہ یہ انڈیکس کو نیچے جانے دیں گے کیونکہ ان کے پاس مال ہائی ریٹس کا ہے. کچھ سٹاک اور کچھ سیکٹر میں وہ ریٹ ابھی آئے بھی نہیں جہاں پہ داروں کی بائنگ تھی. جیسے آٹو سیکٹر دیکھ لیں کافی نیچے موو کر رہا ہے ابھی. سیمنٹ سیکٹر بھی ویسے نہیں بڑھا جیسے بڑھنا چاہیے اس کو. ریفائنریز نیچے موو کر رہی ہیں, تو مجبوری ہے داروں کی اس کو آگے لے کے جانا. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 80,600 پہ, اس کے بعد 81,000, اس کے بعد 81,500 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 79,800, 79,400 اور 79,100 پہ. آپ کو کل بتایا تھا کہ انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ 80,000 کی ہے, تو آج انڈیکس نے اس کو بریک کیا, سسٹین کیا. تو آپ کو پتا ہے کہ سٹاک میں یا انڈیکس میں جو لیول پہلے ریزسٹنس ہوتا ہے وہی لیول بعد میں سپورٹ لیول بنتا ہے. تو اب انڈیکس کے پاس جو سپورٹ لیول ہے وہ 80,000 کا ہے, اور اس کے بعد 79,500 اور 79,300. 79,300 کو اگر انڈیکس بریک نہیں کرتا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ انڈیکس کہیں بھی نیچے جائے گا. اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا پاکستان سٹیل کو بند کرنے کا فیصلہ. تو یہ سفید ہاتھی ہم نے پال کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم کھلائی جا رہے ہیں, ہمارے ٹیکسز کے پیسے جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں, اور بس ان کو پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا تھا ایک سنبھال کے ان کو. حالانکہ یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے والی وہ مثال ہے. پی آئی اے کو پہلے اللہ حافظ کہیں, اس کے بعد پاکستان سٹیل کو, اور باقی بھی جتنے ادارے ہیں جو لاسز میں ہیں ان سب کو میرے خیال سے یا تو ان کی نجکاری کرنی چاہیے یا ان کی زمین شمین بیچ بچا کے کسی اور کام پہ لگانا چاہیے.
تو نیکسٹ سیمنٹ سیکٹر ابھی ٹھیک طرح سے موو نہیں کر سکا. آٹو سیکٹر میں لاسٹ ٹائم میں تھوڑی سی بائنگ آئی تھی، دیکھنے کو ملی تھی. جی ایچ این آئی، اس کے بعد گیل نے تھوڑی سی اپ سائڈ موو دکھائی، لیکن ویسا موو نہیں کر سکے کہ جسے ہم کہیں کہ آٹو سیکٹر چل چکا. تو آٹو سیکٹر میں ابھی جو ہے وہ چلنا باقی ہے، اس میں آپ تھوڑی سی بائنگ کر سکتے ہیں ڈپ میں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جیسا انڈیکس موو کر رہا ہے، پہلے لگ رہا تھا سب کو کہ انڈیکس بڑی کریکشن لے گا، لیکن جیسے انہوں نے اب انڈیکس کو سسٹین کرا کے رکھا ہے تو کچھ سٹاک اور کچھ سیکٹر وہ دیکھ رہے ہیں انڈیکس کا منہ. اگر انڈیکس آپ کا 2 سیشن اور گرین میں رک جاتا ہے تو پھر جتنے بھی آپ کے سٹاک یا سیکٹر ابھی تک نہیں چلے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آپ کو چلتے نظر آئیں گے. ڈی جی خان سیمنٹ کافی دیر سے 90 کے اوپر موو کر رہا ہے اور چانس نہیں دے رہا بائی کرنے کا. تو آج اس کی جو کلوزنگ ہے وہ 90.17 پر ہے. صبح اگر یہ آپ کو موقع دیتا ہے بائی کرنے کا تقریباً 88 87 88 پہ، تو میرے خیال سے ایک اچھی بائنگ ہو سکتی ہے ڈی جی خان سیمنٹ کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو پروفٹ دکھا سکتا ہے 95 96 تک. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.